میں خوبصورت حمد آغاز کرنا پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گورڑے والے جن ہاں ٹھرے ہوا کہ سبحان اللہ پیر صاحب کے لکھ دیں بڑا پیارا سبق لیتے ہونا صاحب کو فرمیندن کے کس سے مانگے پیر سے بولے کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے مزہ نہیں آنا چلوائی کروا અરે પટ્ટી ના લાવો છે ને પટ્ટી ના એવું તો બહુ બસ કે ના હોવા જાય તો સાંસે રખા કરા ઉલ્ટા કરકે લાવો ये कर ये तो सही चले माशाअल्लाह सलामत रखें पीर नसीर उद्दीन शाह साहब लिखते हैं किससे मांगे कहाँ जाए किससे कहे और दुनिया में हाजत रवा कौन है सबका दाता है तू सबको देता है तू तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है सुभान अल्लाह तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है सर्दी कौन है आज सामने बैठे तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है तो ये शेर आपने मेरे साथ मिल के पढ़ना है ठीक है पढ़ेंगे इंशाल्लाह सबका दाता है तू सबको देता है तू तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है सबका दाता है तू सबको देता है तू तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है और कौन है हम सबका दाता अल्लाह है पीर साहब ने बड़ा प्यारा सबक दिया इसके अंदर कोई हाजत हो तो सिर्फ अपने अल्लाह से कहे अपनी बीवी को न बताए अपने बाप को न बताए अपने दोस्त को न बताए अपनी हाजतें सिर्फ अपने अल्लाह को बताए जो अपनी हाजतें लोगों को बताता है ये अल्लाह की शिकायतें लगाता है हाजत सिर्फ अल्लाह को जो पालनहार है उसी को बताए सहाबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी छुपा लेते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते थे क्यों जल्दी पड़ जाता है नमाज पढ़ के कहा या रसूल अल्लाह अगर नहीं बताता तो ईमान से जाता हूँ अगर बता देता हूँ तो रब की शिकायत हो जाएगी आपने फरमाया बता यार यही तो डर है जब दुखड़े सुनाए जाते हैं तो साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह मेरे पास एक ही चादर है मैं घर में वो घर वाली मुझे देती है फिर मैं गड़े में छुप जाता हूँ नमाज पढ़ के फिर आता हूँ तो हाजते साहबा भी छुपा लेते थे आज हमने बोर्ड लगाए हुए हैं अपने हाजतों के हज़रत उमर के ज़माने में गुलकार था गविया था जो गाता था तो कहते हैं जब बूढ़ा हो गया गले के तार ख़त्म हो गए तो एक कब्रिस्तान में बकी में जाके रो पड़ा एक दफ़ा अल्लाह से कहते हैं अल्लाह भूख लगी है खाना खिला आज लोग गाता था लोग सुनते थे तो कहते हैं एक दिन ऐसा हुआ कि इतनी भूख ने सताया बकी में दुआ मांगी अल्लाह ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला को आवाज़ दी फरमाया उमर बकी में मेरा यार बैठा है जाओ उससे खैर खबर ले तो कहते हैं हज़रत उमर जब गए उसके अंदर कब्रिस्तान के अंदर तो ये बड़े मियाँ देख के छुप गए झाड़ी के अंदर हज़रत उमर ने फरमाया बड़े मियाँ छुप मत यहाँ जब सामने आया तो पूछा क्या मांगना चाहते हैं क्या चाहता है कहना उमर तुझे नहीं बुलाया मैंने तो किसी और से कह रहा था मैं कहा जिसे तू पुकार रहा था उसी रब ने मुझे भेजा है तेरे पास कहना उमर मैंने तेरे अल्लाह को रोटी के लिए याद किया था तस्बीह के लिए जिक्र के लिए याद नहीं किया था तो हज़रत उमर ने फरमाया मेरा अल्लाह इतना मोहब्बत करता है तुझसे कि मुझे भेजा तेरी खिदमत के लिए तो वो अल्लाह जो गुनहगार से इतनी मोहब्बत करता है तो यहाँ पीर नसीरुद्दीन शाह साहब लिखते हैं कौन सुनता है फरियाद मज़लूम की किसके हाथों में कुंजी है मकसूम की कौन सुनता है फरियाद मज़लूम की किसके हाथों में कुंजी है मकसूम की रिज़्क़ पे किस
پلتے ہیں شاہو گدا رزق پہ کس کے پلتے ہیں شاہو گدا مسندارائے بزم عطا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے اور پھر سب لکھتے ہیں انبیاء اولیاء اور بیٹے نبی تابعین و صحابہ پہ جمع بنی انبیاء اولیاء اور بیٹے نبی تابعین و صحابہ پہ جمع بنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے سبحان ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے ایمان تازہ ہوا نہیں ہوئے جس کو وہ کہہ دے سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے جو قریشی کا مجمع ویسے بھی جاندار شاندار مجمع ہے اللہ آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے بڑی خوبصورت نعت ہے انشاءاللہ ہوں تو امتحان شروع سے کر گئے ٹھیک ہے امتحان بھی شروع کر گئے خبیر صاحب یہ علاقہ تھوڑا تھی گیا یہ علاقہ میں تھی پہلا شہر تھوارے علاقے میں بڑے سوں انہیں دے سبحانہ دیکھ سوں دوجہ شہر تھوارے سبحانہ دیکھ سوں سلطانیہ سے زندہ بات یہ علاقہ جو رہے الطاف کے بیتا نور صاحب کا تھی گیا تھوڑی سبحانہ چیک کرے سو ٹھیک ہے تو پہلا شہر تھوڑا انشاءاللہ سنیے گا شاعر دے پروردگار دیکھے رستہ سرکار کا پروردگار دیکھے رستہ سرکار کا پروردگار دیکھے رستہ سرکار کا رستہ سرکار کا پروردگار دیکھے رستہ سرکار کا پروردگار دیکھے رستہ سرکار کا پروردگار دیکھے رستہ سرکار کا روح الامین چومے تلوا سرکار کا روح الامین چومے تلوا سرکار کا روح الامین چومے تلوا سرکار کا پروردگار دیکھے رستہ سرکار کا رستہ سرکار کا سبحان اللہ اچھا ہوں شہر خالی چھوڑی کے حضرت تھوڑا مسئلہ بڑی توجہ نہ سن لے پہ سنیے شہر کیا دے مزمل مدثر ہے رتبہ سرکار کا سبحان اللہ لیکن انشاءاللہ اگلے شعر تے وقت تو سے انصاف کرے مزمل مدثر ہے رتبہ سرکار کا رتبہ سرکار کا مزمل مدثر ہے رتبہ سرکار کا مزمل مدثر ہے رتبہ سرکار کا پڑھتی ہے آیت آیت خطبہ سرکار کا پڑھتے ہیں آیت آیت خطبہ سرکار کا خطبہ سرکار کا پروردگار دیکھے رستہ سرکار کا رستہ سرکار کا سبحان اللہ شیخ کا پڑھیں دے پہ حضور سفید داڑھی حضرت سفید داڑھی کو اللہ حیاء کریں دے تو ماشاءاللہ بچے ہیں لیکن جوان ہیں ماشاءاللہ یہ سجاد بیٹھیں ہون پھیک شیر تو آنا ایک شیر واتی نہ مقابلہ سخت ہے
ٹائم کالج کھلا نہ پیو سی یونیورسٹی نہیں کھلی پیو دی اس میں سبحان اللہ دا مقابلہ کروینے کہ مومن دی منہ تے سبحان اللہ ونجی تو ہن شیر تھوڑا جڑا جڑا مدینے مننا چاہندے او صاف میں نال تھی سی انشاءاللہ سنیے شاعر دے روزے سے دور ہے تو آنکھیں بے نور ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ایک بندے لکھے ہوئے غربت کی بیڑیاں نہ ہوتی ہیں ہر جمعہ پڑھنے روزے رسول پہ جاتے ہیں ہر جمعہ پڑھنے یہ تو غریب ہیں جو نہیں وہیں سے ملتے جہاز ہی ٹکٹ لیکن جیتا بلاوا آوانے وقت اللہ پاک اپنے قدرت میں گھین میں دے سنیے گا روزے سے دور ہے تو آنکھیں بے نور ہیں آنکھیں بے نور ہیں روزے سے دور ہے تو آنکھیں بے نور ہیں روزے سے دور ہے تو آنکھیں بے نور ہیں آنکھوں کی بینائی ہے روزہ سرکار کا آنکھوں کی بینائی ہے روزہ سرکار کا روزہ سرکار کا پروردگار دیکھے رستہ سرکار کا رستہ سرکار کا ہن جڑا میں ہستی تے نہ چاہنا پیا تساں منہ تے ہاتھ رکھو واتی سبحان اللہ نکلا سی شیر تھوڑے حصے چ ہے لیکن مزہ نہیں رہے کہ ایک سائیڈ برداشت نہ کرے سی چلو سارا کچھ اجتماعی شیر کر کے دینے شاعر لکھ دے سو کے انگاریوں پہ حبشی بلال بولے سو کے انگاریوں پہ حبشی بلال بولے حبشی بلال بولے سو کے انگاریوں پہ حبشی بلال بولے اب تو ہے دل پہ میرے قبضہ سرکار کا اب تو ہے دل پہ میرے قبضہ سرکار کا پروردگار دیکھے رستہ سرکار کا میرا دل آ دے کہ سارا مجمع اگر میں نال دھیمی دھیمی آواز پڑھے انشاءاللہ ہنے ماحول بن ویسی پروردگار دیکھے رستہ سرکار کا رستہ سرکار کا پروردگار دیکھے رستہ سرکار کا اچھا ادھر ایک سبا کے شاعر دل خیر آبادی انڈیا دے اون لکھے وہ فرمیندن کے دل کی تقدیر کی بھی ایک دن میرا جو دل کی تقدیر کی بھی ایک دن میرا جو ایک دن میرا جو دل کی تقدیر کی بھی ایک دن میرا جو دیکھیے خواب میں ہی چہرہ سرکار کا دیکھیے خواب میں ہی چہرہ سرکار کا پروردگار دیکھے رستہ سرکار کا رستہ سرکار کا ہرگز نہ بیٹیوں کو سمجھو حقیر تم ہرگز نہ بیٹیوں کو سمجھو حقیر تم ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے میرے نبی نے فرمایا لوگوں جو بہن بیٹی اور ماں کو وراثت سے محروم کرے میرا اللہ اس کو جنت کی وراثت سے محروم کر دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نبی نے کہ تم میں سب سے اچھا مسلمان کون ہے جو نمازیں پڑھے جو ذکر کرے آپ نے فرمایا نہیں تم میں سب سے اچھا اور بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو گھر میں میرے نبی کی بیوی کی عمر 9 سال کی بچی 6 سال کی عمر میں نکاح 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی علماء بیٹھے ہیں امی عائشہ کو نہ تو جھاڑو دینا آتا تھا نہ آٹا گوندنا آتا تھا فرمایا یا رسول اللہ مجھے تو آٹا گوندنا نہیں آتا میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا مان پیو دے گھروں سیکھ کے آ ایک ہی میں تیرا پیو میں آئے تھے آٹا ملانی نے سکھایا لیکن آپ نے ایسا نہیں فرمایا آپ نے فرمایا عائشہ تمہیں آٹا گوندنا نہیں آتا میں اپنی عائشہ کو آٹا گوندنا سکھاؤں گا پھر فرمایا عائشہ آٹا ہم گوندیں گے روٹی تو پکا پھر فرمایا عائشہ ایسا کر آج آٹا ہم گوند روٹی آٹا تو گوند آج روٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکائے گا
میرے نبی نے روٹی ہاتھ کے اندر لی، اس کو لمبا کیا، اس پتھر پہ ڈالا جس پہ پکائی جاتی ہے۔ امی عائشہ پاس بیٹھ کے مسکراتی تھی، فرمایا یا رسول اللہ میری روٹی کچی آپ کی روٹی پکی، میری کچی آپ کی پکی۔ فرمایا عائشہ آپ کو حکم نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی روٹی جلا دے، جس چیز کو میرا ہاتھ چھوئے گا اسے آگ نہیں چھو سکتی۔ میرے ہاتھ سے روٹی اگر پکتی ہے عائشہ میں خود پکاتا اور خود لقمے بنا بنا اپنی عائشہ کو اپنے ہاتھ سے کھلاتا تھا۔ آپ نے عورتوں کا مقام، آپ نے فرمایا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آپ فرماتے تھے ہم اساسا لوگ آتے رہتے اچھا صاحب دھی بھیڑ دے گھروں کشے نے کھانے پینے، بس اب شادی تھی وجہ تو بلا کوئی نہیں بنتا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اپنی بہن بیٹیوں کے حال حوال خبر لیتے رہنا، یہ بھی باپ کے ذمہ ہے، شادی کے بعد بھی خرچ کرے ان کے اوپر، انہیں محروم نہ رکھے کسی چیز سے۔ میرے نبی نے فرمایا لوگوں میں سفر پہ جاتا ہوں آخری گھر فاطمہ زہرا کا ہوتا ہے، جب میں سفر سے واپس آتا ہوں سب سے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کے گھر کے اندر آتا ہوں۔ میرے نبی کو بیٹے نہیں دیے، رب نے بیٹیاں دی۔ اب شعر سنیے گا بیٹیوں کے اوپر، شاعر کہتا ہے ہرگز نہ بیٹیوں کو سمجھو حقیر تم، سمجھو حقیر تم، ہرگز نہ بیٹیوں کو سمجھو حقیر تم، کیوں چلتا ہے بیٹیوں سے شجرہ سرکار کا، چلتا ہے بیٹیوں سے شجرہ سرکار کا، پروردگار دیکھے رستہ سرکار کا، رستہ سرکار کا، روح الامین چومے تلوہ سرکار کا، سبحان اللہ۔ جزاک اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ ایک بڑی خوبصورت سی نعت ہے، میں اس کے چند اشعار آپ کو سنا دیتا ہوں۔ تو تھک تو نہیں گئے؟ اللہ پاک سلامت رکھے۔ قیامت کا دن ہوگا، ہر آدمی پریشان ہوگا، اور کہتے ہیں جب قیامت آ جائے گی اس کے بعد ایک اور قیامت آئے گی، تب جب یہ امت محمدیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے دیکھے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کس کے لیے بیٹھے ہیں؟ اللہ کے رسول کی محبت میں بیٹھے ہیں۔ چاہے کوئی بے نمازی ہے لیکن حضور سے محبت ضرور کرتے ہو۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی یعنی کہ جو گناہگار ہو، جتنا بھی گناہگار ہو، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ مسلمان جان دے دے گا۔ یہ سیکھیں ہم نے الحمدللہ، ہمارا مسلمان حضور کے نام پہ غیرت ضرور کھائے گا۔ تو قیامت کا دن ہوگا جب سارے کھڑے ہوں گے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 120 صفیں لگے گی قیامت کے دن، اور 80 صفیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی، اور فرمایا میں اپنے شہدادوں کو پہچان جاؤں گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا جیسے 5 کلیان کا گھوڑا چمکتا ہے، میری امت کے اعضائے وضو ایسے چمکیں گے جیسے گھوڑے کے کلیان چمکتے ہیں، میں اعضائے وضو سے اپنی امت کو پہچان جاؤں گا۔ میرے نبی کا حوض اتنا بڑا جتنا آسمان ہے، اس پہ پیالے اتنے جتنے آسمان کے ستارے ہیں۔ آپ نے فرمایا لوگوں ہر نبی کا حوض ہوگا، سب سے بڑا حوض محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، اور ہر امت آئے گا ہر حوض پہ امتی پانی پینے، سب سے زیادہ امتی میرے حوض کے اوپر رہے گی۔ تو یہاں شاعر کہتے ہیں قیامت کا دن ہوگا جب آپ حضرات کو سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ کرے ہم سب ہوں وہاں، تو میرا نبی جب دیکھے گا تو شاعر نے منظر کشی کی ہے اور لکھتا ہے نظر جب چاہنے والوں پہ ڈالیں گے میرے آقا، ذرا ایسا دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، تھوڑا اور ایسا، نظر جب چاہنے والوں پہ ڈالیں گے میرے آقا، نظر جب چاہنے والوں پہ ڈالیں گے میرے آقا، نظر جب چاہنے والوں پہ ڈالیں گے میرے آقا، نظر جب چاہنے والوں پہ ڈالیں گے میرے آقا، اشارہ کر کے مجھ کو بھی بلا لیں گے میرے آقا، اشارہ کر کے مجھ کو بھی بلا لیں گے میرے آقا، نظر جب چاہنے والوں پہ ڈالیں گے میرے آقا، جو ایک چھوٹی سی کملی ہے جہاں والوں کی نظروں
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, आया 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 आया, आज भी मेरे बाबा जी क्या बात है। सलामत अल्लाह खुश रखे। बड़ी खूबसूरत सा शेर। अल्लाह भाई के ज़ौक़ को सलामत रखे, पूरे मजमे में इन्होंने जान डाल दी। अल्लाह आपको आबाद रखे। और आप थोड़ा थोड़ा कर करीब आ जाए। अगर ये झांसी नहीं है मसला कह रहा है, मैं समझ नहीं रही थोड़ा कर को बिया बना के दियो क्योंकि सर्दियां जो जितना बाद में वेल्ड थी वेंदे थोड़ा थोड़ा हरकत करे सो रहे माशाल्लाह नारे का मतलब ही है कि सब बेदार थी और यकीन करो साले सुते पे सारा बाबा है जरा सब कुछ जगा दे अल्लाह पाक उन जिंदगी कबाब करोड़ों नूर भर दे आखो आमीन आमीन। तो सुनिएगा मेरे नबी की कमली वो जो चादर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हुई थी, शायर लिखते हैं वो जो एक छोटी सी कमली है जहां वालों की नजरों में, जो एक छोटी सी कमली है जहां वालों की नजरों में, जो एक छोटी सी कमली है जहां वालों की नजरों में, उसी में सारे आलम को छुपा लेंगे मेरे आका, उसी में सारे आलम को छुपा लेंगे मेरे आका, नजर जब चाहने वालों पे डालेंगे मेरे आका, परेशानी में जब देखेंगे वो मुझको कयामत में। और अगर मैं यूं कहूं कि परेशानी में जब मुझको वो देखेंगे कयामत में, परेशानी में जब देखेंगे वो तुमको कयामत में, परेशानी में जब देखेंगे वो तुमको कयामत में, यकीन है मुझको सीने से लगा लेंगे मेरे आका, यकीन है मुझको सीने से लगा लेंगे मेरे आका, नजर जब चाहने वालों पे डालेंगे मेरे आका। अच्छा मैं पहला कलाम में उर्दू दा दूसरे की पढ़ दे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। हज़रत अम्मा हलीमा छाते सुती पई तखय्युल शहर नहीं तो आपने लावना पड़ता हालात है। चाचा की अम्मा आजकल बड़ी जुहारा थी कि तुम्हें बुढ़ी थी नहीं अम्मा के मैं तेरे को क्यों देखा लियाकत भाई उम्र तो अम्मा अचानक बड़ी लक्ष्य मरे ना में आजकल कुछ जुहारा थी कि तेरी तबीयत में कोई तरह की लगती है। अम्मा हलीमा चांद को आती है मेरे अपने वेड़े थी कैसा चांद आ गया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह यकीन करो मैं सत्य को आधार नहीं तो पढ़ दिए तो सब पी गए कोई मसला नहीं। अम्मा हलीमा चांद को मैं तेरे क्यों देखा मेरे अपने वेड़े च कैसा चांद आ गया आते ना बच्चे बच्चे जाम माल वेंदे मैं बच्चे को लिफ्ट कोई नहीं करेंदा जब छोटा बच्चा आवे अम्मा के तेरे को मैं क्यों देखा वो कि अम्मा मैं चांद ना आसमान ते चमकदा रात को लोग मेरे को देते हैं मैं लोगों को रास्ता लिखे ना मैं को देख के लोग ईद मनाते हैं रोजे रखते हैं उनके भले रखते हो लेकिन जरा मेरे वेड़े च कैसा चांद है ना अगर मैं तय जे सारे चांद इकट्ठे करा हूं चांद दी जुती ते कुर्बान कर देना। अम्मा हलीमा ते चांद दा मुकालमा चलदे चांद को बई गाल की थी अम्मा हलीमा चांद को आदी है चन्ना चन मेरे दी रीस न कर औकात चरे ता बेहतर है चन्ना चन मेरे दी रीस न कर औकात चरे ता बेहतर है तू रात दा चन है मन मेरी बस रात चरे ता बेहतर है तू रात दा चन है मन मेरी बस रात चरे ता बेहतर है
चन्ना जन्मे दी रीस न कर औकात च रहे ता बेहतर है औकात च रहे ता बेहतर है अम्मा हलीमा चांद को आदि है मेरे चंद दे नगमे गाया कर मेरे चंद दी बात सुनाया कर मेरे चंद दे नगमे गाया कर मेरे चंद दी बात सुनाया कर जेड़ी मैं समझाई बात तेनू उस बात च रहता बेहतर है जेड़ी मैं समझाई बात तेनू उस बात च रहता बेहतर है जन्ना जन्मे दी रीस न कर औकात च रहता बेहतर है इतना खूबसूरत चांद है तो मैं कोई दिखा जा अम्मा जी तेको क्यों दिखावा थी सकते तू उसे नजर न देखे जेरी निगाह में नहीं है आदन के बंदे दी आंखें जरा हुस्न होंदे आंखें च होंदे ते शुमैल कुबरा किताब में लिखा है अल्लाह पाक हुस्न दे 100 हिस्से कीते 100 एक 100 हिस्सा जो एक हिस्सा चैस वो हिस्से दे दो टुकड़े कीते ने एक अद्धा टुकड़ा यूसुफ अलैहि सलाम को अद्धा टुकड़ा अल्लाह सारी इंसानियत को देते ते हुस्न दे 99 हिस्से अल्लाह उठा के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता कीते दुनिया ते कोई आंख कौन है जेरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख सके वत अल्लाह ई हुस्न दे उते बे पर्दे रखे हैं ई हुस्न दे उते बे पर्दे ई पिछु 26 साहबा हुजूर का हुस्न बयान कीते बाकी साहबा नहीं कीता साहबा फरमाते हैं हुजूर दे चेहरे ते इतना नूर होंदा ही असो दहशत को हुजूर दे चेहरे को ना से देख सकते आदन बदू ही औरत आई हुजूर दा हुस्न सुनदे सुनदे मदीने पहुंची ओदन चेहरे ते इतना जमाल है मैं चेहरे ते ना देख सकी मैं पैर दा अंगूठे नाल अंगल देख के लगी गई हां औरत आंदी मैं को 40 साल थी गए अंगल दा हुस्न हाले तक मेरी अखी नहीं पड़ गई ये उंगली इतनी हसीन हुए वो सराफा कितना हसीन हो अम्मा हलीमा के तेको क्यों निकावा मैं अच्छा अगर तू देखना ही चाहते ना बात एक शर्त है मेरी जो कुरैशी आलो थारे जिम्मे है कि तू सही शहर में केड़ा सलूक करे देवे अम्मा हलीमा चांद को आदि अगर तू मेरी गाल मने नहीं मन पहले तो देख अगर देख से भला तो बगैर रह ना सकते अम्मा हलीमा चांद आते ठीक है मेरे को तू दसा अम्मा हलीमा को हिदायत दे दी फिर अगर देखना चाहते मदीने देख मैं तो मांग के ले जा नैन मेरे फिर वेख तू दे मुखड़े नू मैं तो मांग के ले जा नैन मेरे फिर वेख तू दे मुखड़े नू रह गया फिर आप करे से मिन्नत मेरी फिर आप करे से मिन्नत मेरी मुलाकात च रहता बेहतर है फिर आप करे से मिन्नत मेरी मुलाकात च रहता बेहतर है इदे कदमा दे विच सर रख के लखा हाकिम बनदे ने इदे कदमा दे विच सर रख के लखा हाकिम बनदे ने कायनात दे इस मखदूम ने खिदमत च रहता बेहतर है इस कायनात दे इस मखदूम गे खिदमत च रहता बेहतर है चन्ना चन मेले दी इस न कर औकात च रहता बेहतर है सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत नारे खिलाफत नारे हैदरी हर सहाबी नबी जन्नती हर सहाबी नबी जन्नती बस मेरे पास दो शेर इन मेरे को हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला शान पढ़ सा तो मथी हज़रत इमाम हुसैन दी बारगाह दो शेर पढ़ के मैं जरा चाहता फलस्तीन शायर लिखे फलस्तीन दी मैं ना नहीं पढ़े
میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے. کس کس کا ایمان ہے؟ سب کا ایمان ہے. ہاتھوں کی زیارت کرا دے آپ. میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے. میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے. کل ایمان کا ایمان سے کل ایمان کا ایمان سے مزاج ملتا ہے. میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے. میں ایسا پرسن والی سکول کی تھی. میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے. میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے. جو کربلا میں تھی گونجی اسی اذان کی قسم. سبحان اللہ. جو کربلا میں تھی گونجی اسی اذان کی قسم. جو کربلا میں تھی گونجی اسی اذان کی قسم. میرے علی کا اذان سے مزاج ملتا ہے. میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے. میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے. شیر وہ بڑا ہے منڈلا بھائی ویلکم کریں گے. شیر جو صبر فاطمہ دیکھا تو پھر یقین آیا. سبحان اللہ. اصل لوگ رشتے کریں ہے نا مال دے دیں جائیداد دے دیں جدی پوچھی ماں گھین کتنا آسی. لیکن حضرت علی یہ نہیں ڈٹھا. اور میں سلمہ فرماتی ہے میرے نبی حضرت فاطمہ کی رخصتی تھی. میرے ہاتھ میں ایک چادر تھی. میں نے چادر دلہن کو اوپر کرائی جاتی ہے. میرے نبی نے فرمایا سلمہ مجھے دے میں اپنی فاطمہ کے سر پہ رکھتا ہوں. میں نے بڑی چھپائی. میں نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں مجھے دے. اب اس باپ کی دل کی کیا کیفیت ہوگی جو یہاں مزدور قریشی موڑ پہ بیٹھا رہتا ہے سارا دن ٹفن کا ڈبہ لے کے اور پیسے جوڑ جوڑ کے اپنی بیٹی کا جہیز اکٹھا کرے. لیکن یہ سید کائنات رخصت ہو رہی تھی. اور کس گھر سے رخصت ہو رہی تھی؟ یہ وہ نبی جو انگلی کا اشارہ کرے. پوری کائنات کا مالک ہی یہی تھا جس سے سورج پوچھ پوچھ کے غروب ہو پوچھ پوچھ کے طلوع ہو. خود سوچو. سلمہ فرماتے ہیں میرے نبی نے وہ چادر لی ہاتھ جو لمبا کیا. جب چادر کھولی اس چادر کے اندر 16 پیوند لگے ہوئے تھے. فاطمہ زہرا کے سر پہ کی. میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے. فرمایا فاطمہ صبر کرے جنت کی دستار تیرے سر پہ رکھ رہا ہوں. تو یہ صبر یہاں سے نہیں چلا تھا. پھر یہ صبر آگے تک گیا تھا. کتابوں میں لکھا ہے فاطمہ زہرا کے ہاتھ میں گھٹے پڑ جاتے تھے. مشق کے نشان کمر کے اوپر پتہ چلتا تھا. مشقیں اٹھا کے لاتی تھی اور چکی چلاتی تھی. کس کی بیٹی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے دستک دی. آپ نے فرمایا کون؟ کہ یا رسول اللہ کا رسول. فرمایا ابا حضور اندر آؤ. فرمایا بیٹا تو پردہ کر میرے ساتھ عمران بن حسین ایک صحابی ہے. ابا پھر اندر مت آئیے. تیری فاطمہ کے پاس اتنی بڑی چادر نہیں جس سے میں چہرہ چھپا سکوں. میرے نبی نے اپنی کالی کمری اوپر پھینکی. حضرت فاطمہ زہرا نے اپنا چہرہ چھپایا. آپ اندر ہے. پوچھا میرے حسن حسین نظر نہیں آ رہے. شہزادے 6 دن ہو گئے کہاں گئے؟ فرمایا یا رسول اللہ بھوک کی اتنی شدت ہے میرے بیٹے چلنے سے بھی قاصر سامنے بیہوش پڑے ہیں. میرے نبی نے ان دونوں کو اٹھایا اپنی زبان چسائی. جان میں جان آئی. پھر فرمایا فاطمہ تو اس حال میں خوش ہے؟ فرمایا ابا اللہ کی قسم اس حال میں خوش ہوں. فرمایا فاطمہ تو خوش ہو جا. مجھے ابھی جبریل بتا کے جا رہا ہے اللہ نے میری فاطمہ کو جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا. میری تیری بیٹی ہوتی پتہ نہیں گلے کہاں تک جاتے تھے. تو یہ سفر یہاں سے چلا تھا اور سفر حضور کے گھر سے پلا تھا. اب شعر سنیے گا. شعر کیا لکھتا ہے؟ لکھتا ہے جو صبر فاطمہ دیکھا تو پھر یقین آیا. جو صبر فاطمہ دیکھا تو پھر یقین آیا. جو صبر فاطمہ دیکھا تو پھر یقین آیا. حسین و حسن کما سے مزاج ملتا ہے. میرے علی کا
گورا سے مزاج ملتا ہے سبحان اللہ. بس ایک شعر حضرت حسن کی شان میں اور ایک حسین کی شان میں پڑھ کے شعر کہتا ہے میرے دل کی ہر دھڑکن پل پل بولے مولا حسن. میرے دل کی ہر دھڑکن پل پل بولے مولا حسن. میرے دل کی ہر دھڑکن پل پل بولے مولا حسن. اور حدیث سنا رہا ہوں یہ نبی سا بہو یہ علی سا بہو یہ نبی سا بہو یہ علی سا بہو دونوں جیسا اس کا چلن دونوں جیسا اس کا چلن پل پل بولے مولا حسن. سبحان اللہ. آخر میں حضرت امام حسین کربلا جاتے ہیں کوفیوں سے اپنا تعارف کراتے ہیں اور کوفی پوچھتے ہیں کہ آپ کون تو میرے مولا کچھ یوں بولے فرماتے ہیں میں ہے درد جایا حسن میرا بھائی ہے ہمشیر زینب تے اماں بطولے. راستہ کہیں سبحان اللہ. میں اکبر دا بابا میں غازی دا مولا میرا نام حسین تے نانا رسول. نانا رسول سارا بچہ میں گواہی دے چاہ پڑھ چھوڑے میں نالی ہو. میں اکبر دا بابا میں غازی دا مولا میرا نام حسین تے نانا رسول تے نانا رسول. اے کوفی کی جانن میرا کی وقار اے کوفی کی جانن میرا کی وقار مینوں جاندا میرا پروردگار نہیں منظور مینوں اے بیت یزیدی اے سارا قبیلہ کوہاوڑ قبولے. نہیں منظور مینوں اے بیت یزیدی اے سارا قبیلہ کوہاوڑ قبولے. بس میری حاضر دا آخر شعر حضرت امام حسین فرماون لگے نہ تاجاں دی لوڑی نہ تختاں دی لوڑی نہ دولت نہ پاڑی نہ راجاں دی لوڑی نہ تختاں دی لوڑی نہ تاجاں دی لوڑی نہ دولت نہ پاڑی نہ راجاں دی لوڑی. جس تخت دا مان کردا یزید اسوں رب دیو میرے قدماں دی دھولے. جس تخت دا مان کردا یزید اسوں رب دیو میرے قدماں دی دھولے. السلام علیکم. شاہد بھائی فلسطین نال انہاں دی فرمائش ہے ٹھیک. شاہد بھائی یہ نال انہاں دی فرمائش فلسطین ہے نال دی فلسطین ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شاہد بھائی بابا
نال ہے کہ نہیں؟ چلیں ایک فرمائش نہ کی کہ ایک میں ایک شعر نہ پڑھ لینا، ایک نہ پڑھ لینا، پاسپورٹ آفس کو میں نے لکھنؤ کو وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت، سبحان اللہ، چند دو ٹکڑے تھی گئے علماء کو سنے سے شاعر آدھے چند کو پوچھتے ہیں تو دو ٹکڑے کینے تھی آنے دادن چند تے رسائی کہن دیئے ستارہ دیئے بھی ستارہ کو آگے سوسا مجھے پوچھو تو چند ستارہ کو آدھے ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے۔ اشارے میں آقا کتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت، امان اللہ بھائی، وہ ننّا سا اصغر ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا، وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے۔ اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے۔ بھائی کی فرمائش ہے فلسطین کے اوپر، اللہ فلسطینیوں کے حال میں رحم فرمائے اور اللہ پاک اپنے قدرت سے ان کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، پورے سارے مسلمان ایک جسم کی مانے جائیں، اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہو گئی پورا جسم بے قرار ہوتا ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا تھا۔ لیکن آج فلسطین ہمیں کہہ رہا ہے، کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ میری قوم کے رہنما بھی سنے، میری اجڑی ہوئی داستان بھی سنے، جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں، ساری دنیا کے وہ حکمراں بھی سنے، ساری دنیا کے وہ حکمراں بھی سنے، صرف لاشیں لاشیں میری گود میں، کوئی پوچھے میں کیوں اتنا غمگین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ لبیک الجہاد الجہاد، لبیک لبیک الجہاد الجہاد، لبیک لبیک الجہاد الجہاد، لبیک لبیک الجہاد الجہاد۔ جو فلسطین کا درد رکھتے ہیں، میرے ساتھ جیسے بھائی نے نعرہ لگایا نا، ایسے آپ سب کو فرض ہے مل کے اظہار تو کر دیں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ بیت المقدس فتح ہوا، انہوں نے کہا یہ پادریوں نے، ہم جنگ نہیں چاہتے آپ سے، سردی اتنی تھی بیت المقدس کے وقت کہ آپ اپنا امیر سامنے کر دو، ہم بیت المقدس کی چابیاں دے دیں گے۔ صحابہ نے ابو عبیدہ بن جراح کو آگے کیا، انہوں نے کہا نہیں یہ امیر نہیں ہے، انہوں نے کہا پھر انہوں نے خالد بن ولید کو آگے کیا۔ کتابوں میں لکھا ہے حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک ہی شکل تھی، لیکن خالد بن ولید کے چہرے پہ چیچک کے نشان تھے، حضرت عمر کا چہرہ صاف تھا۔ انہوں نے خالد بن ولید کو سامنے کیا، یہاں تک لکھا ہوا تھا کتابوں کے اندر
उन पादरियों ने कहा कि उन जैसा तो है लेकिन वैसा नहीं है ये। हाँ, सुभान अल्लाह। खत मदीने गया कासिद था, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आए तो फ़लस्तीन हमें कारगुजारी सुना के कहता है। अब आखिर में मुसलमानों ने जज्बा दिखाना है। फ़लस्तीन हमसे कहता है आए थे एक दिल मेरे घर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे, पूरी दुनिया को तन्हा नजर आए थे, ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए मेरी सरज़मीं पर उमर आए थे, मेरी सरज़मीं पर उमर आए थे, जिनकी परवाज़ है आसमानों तलक, ज़ख्मी ज़ख्मी में ऐसा ही शाहीन हूँ मैं फ़लस्तीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ। सलाम अलैकुम। ताजदारे खत्म